کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت نیک دل اور رحم دل تھا۔ اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بے تحاشا خوبصورت اور دلکش تھی، مگر وہ شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ گھمنڈی اور بہت مغرور بھی تھی۔ اس بادشاہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی شہزادی کی شادی کروا دے، مگر شہزادی کو تو کبھی کوئی پسند ہی نہ آیا تھا۔ اس مقصد کے لیے بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں شہزادی سے خواہش مند تمام ہی افراد کو دعوت دی گئی تھی۔ جب شہزادی وقت مقررہ پر آئی اور سب سے ملی تو حسب معمول اس نے سب کا مذاق اڑایا۔ ایک بادشاہ جس کی داڑھی مونچھ تھی اس کو یہ کہہ دیا کیا چہرے پر گھاس پھوس اگا رکھی ہے، اور بھری محفل میں اس کا مذاق اڑایا۔ کسی کو موٹا کہا تو کسی کو سفید چوہے کا نام دے ڈالا۔ الغرض سب کا ہی مذاق اڑاتی رہی وہ شہزادی۔ جب اس بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی تمام ہی لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوا، اور اسی دعوت میں اس بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اب چاہے شہزادی کو اچھا یا برا لگے، مگر میں اس کی شادی اب ایک فقیر سے کرواؤں گا۔ بادشاہ کے اس اعلان کے بعد وہ شہزادی بہت پریشان ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اس کے باپ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس بات کو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک دیوانہ گویّا گانا گاتے ہوئے آیا۔ وہ گویّا شاہی محل کے دروازے کے پاس جا کر اونچی آواز میں گانا گانے لگ گیا۔ اس کی آواز کو سن کر بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا کہ تیری آواز تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ سن کر وہ گویّا خوش ہوا اور کہنے لگا حضور کچھ انعام عطا کر دیں۔ اس پر وہ بادشاہ بولا کہ میں تجھے ایسا انعام دوں گا کہ تو حیران رہ جائے گا۔ میں تجھ سے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کرواؤں گا۔ یہ اعلان سن کر جہاں وہ گویّا بہت زیادہ خوش ہوا، وہیں وہ شہزادی تو گویا صدمے سے پاگل ہی ہو گئی۔ لاکھ منت سماجت کی اپنے باپ کی، مگر اس کا باپ چونکہ بھری محفل میں بول چکا تھا کہ میں تمہاری شادی فقیر سے کرواؤں گا، لہٰذا وہ اپنی بات سے اب پھر نہیں سکتا تھا۔ شہزادی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی شادی اس گویّے سے کروا دی گئی اور اس شہزادی کو اس گویّے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ شہزادی اس کے ساتھ شاہی محل سے باہر آ گئی۔ ابھی شہزادی اس گویّے کے ساتھ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ راستے میں اس شہزادی کو ایک بہت ہی خوبصورت شکارگاہ اور نہایت ہی دلکش گھوڑے نظر آئے۔ شہزادی نے اس گویّے سے پوچھا کہ یہ شاندار شکارگاہ اور گھوڑے کس کے ہیں؟ تب وہ گویّے نے جواب دیا کہ یہ اسی داڑھی والے بادشاہ کے ہیں جس کا تم نے بھری محفل میں مذاق اڑایا تھا۔ اگر تم اس بادشاہ سے شادی کر لیتی تو آج یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ یہ سن کر شہزادی بہت افسوس کرنے لگی کہ یہ اس نے کیا کر دیا، اور آگے جانے کے بعد شہزادی کو بہت خوبصورت شہر نظر آیا۔ اتنا خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی نے جب پوچھا تو اس گویّے نے بتایا کہ یہ شاندار شہر بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے کہ جس کا تم نے بھری محفل میں مذاق اڑایا تھا۔ اگر تم شادی کر لیتی اس سے تو آج تم اس شہر کی ملکہ ہوتی۔ اور آگے جانے کے بعد ایک خوبصورت شاہی محل جب نظر آیا تو شہزادی نے گویّے سے پوچھا کہ یہ شاہی محل کس کا ہے؟ تب وہ گویّا کہنے لگا کہ یہ خوبصورت شاہی محل بھی اسی بادشاہ کا ہے جس کا تم نے مذاق اڑایا تھا۔ اگر تم اس بادشاہ سے شادی کر لیتی تو آج تم اس خوبصورت شاہی محل کی ملکہ ہوتی۔ اب تو گویا شہزادی کا صدمے کے مارے برا حال ہی ہو گیا تھا کہ یہ اس نے اپنے ساتھ کیا کر ڈالا، مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ آگے جانے کے بعد ایک نہایت ہی گندی اور بوسیدہ سی جھونپڑی دکھائی دی۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ گندی اور بدبودار جھونپڑی کس کی ہے تو وہ گویّا بتانے لگا کہ یہ جھونپڑی اب میری ہے، اور اب سے تم اور میں ساری زندگی اسی جھونپڑی میں رہیں گے۔ یہ سن کر شہزادی تو مانو ایک رونے والی ہو گئی۔ یہ سب اس نے اپنے ساتھ کیا کر ڈالا تھا۔
پھر اس گویے نے شہزادی سے کہا کہ میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ شہزادی کہنے لگی مجھے کھانا پکانا نہیں آتا۔ تب اس گویے نے شہزادی کی مدد کی اور دونوں نے الٹا سیدھا کھانا کھایا اور سو گئے۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن گویا کہنے لگا شہزادی سے کہ میں نے جتنا کچھ کمایا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کے دن ہیں، میں تمہیں سوت لا دوں گا، تم کپڑا بن دیا کرنا۔ مگر شہزادی وہ کام نہ کر سکی، اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ اس پر گویا اس کو باتیں سنانے لگ گیا کہ تم کیسی عورت ہو، تم تو میرے کسی بھی کام کی نہیں ہو، میں تمہیں مٹی کے برتن لا دوں گا، تم اس کو بازار میں جا کر بیچ آنا۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی کہ میں مٹی کے برتن لے کے بازار میں بیچوں گی، اگر میری سلطنت کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں بازار میں مٹی کے برتن بیچ رہی ہوں تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ گویا کہنے لگا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور یوں شہزادی بازار میں مٹی کے برتن بیچنے لگ گئی۔ ایک دن وہ برتن بیچ رہی تھی کہ وہاں پر ایک سپاہی آیا اور شہزادی کے برتنوں کو لات مار کر توڑ دیا۔ کہنے لگا اتنے بیچ بازار میں کون برتن بیچتا ہے؟ اپنے برتن کو ٹوٹتا دیکھ شہزادی بہت زیادہ دکھی ہو گئی اور گھر آ کر اس نے گویے کو ساری بات بتا دی۔ ساری بات سن کر گویا شہزادی پر غصہ کرنے لگ گیا کہ تم کسی کام کی نہیں ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر شاہی محل میں تمہارے لیے کسی نوکری کا بندوبست ہو جاتا ہے تو میں تمہیں آ کر بتا دوں گا۔ اور پھر تھوڑی دیر میں گویے نے آ کر شہزادی کو بتایا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے نوکری مل گئی ہے، وہاں کے کچن میں خادمہ کی ضرورت ہے۔ اور یوں شہزادی شاہی محل کے کچن میں خادماؤں کے ساتھ مل کر کھانا بنانے لگ گئی، اور رات کو جو بچا کچا کھانا ہوتا وہ لے کر آ جاتی، جسے وہ دونوں میاں بیوی کھا لیتے، اور یوں ان کا گزارا ہونے لگا۔ ایک دن اس شہزادی نے سنا کہ شاہی محل میں کسی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ جب شہزادی نے اپنے کچن کی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان میں بعض لوگ وہ شہزادے بھی تھے جن کا شہزادی نے مذاق بنایا تھا۔ شہزادی ان سب کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئی، وہ چاہ رہی تھی کسی طرح منہ چھپا کر وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ تبھی ایک خادمہ نے اسے کچھ بچا کچا کھانا دیا، جسے شہزادی لے کر محل سے نکلنے لگ گئی۔ تبھی اس کی کسی کے ساتھ زوردار ٹکر ہوئی، اور اس ٹکر کے نتیجے میں کھانا گر گیا۔ جب شہزادی نے دیکھا تو یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے بھری محفل میں مذاق اڑایا تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادی کا بس نہیں چلا کہ زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے۔ بادشاہ نے کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی گویا ہوں جس کے ساتھ تم بوسیدہ اور گندی جھونپڑی میں رہ رہی ہو، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتنوں کو بیچ بازار میں توڑ دیا تھا، اور میں وہی داڑھی والا بادشاہ ہوں جس کا تم نے بھری محفل میں مذاق بنایا تھا۔ تم مجھے بہت پسند آئی تھی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، کیونکہ میں تمہارا غرور اور گھمنڈ توڑ دینا چاہتا تھا۔ آج اس شاہی محل میں کسی اور کی نہیں بلکہ تمہاری اور میری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ آج اس شاہی محل میں تمہیں سب کے سامنے اپنی دلہن بناؤں گا، اور دیکھو یہاں تمہارے گھر والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے دیکھا تو وہاں پر اس کے والد اور اس کی سلطنت کے لوگ سبھی آئے ہوئے تھے۔ شہزادی ان سب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ شہزادی نے اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے سب کے سامنے معافی مانگی۔ اس کے شوہر نے اسے معاف کر دیا، اور سب کے سامنے دھوم دھام سے اس کی شادی ہو گئی۔ شہزادی اب بالکل بدل